अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रेम प्रोडक्शन से मैं हूं मुस्तफ़ा शेख और आज हमने रुख किया UMT लाहौर का, और जहां पे अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इनकाद किया गया है ग्रैंड इफ्तार डिनर का। तो आइए आपको इस इवेंट से और यहाँ की इन्वायरमेंट से मुतारिफ़ करते हैं। जी वेल व्यूअर्स, आज हमारे साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं फीमेल, तो आइए उनसे तारुफ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका इंट्रोडक्शन। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ रिदा अमजद एंड आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑन Instagram. Okay, and what about you? My name is Nurullah and I'm not an influencer, but I'm a social worker. Okay, glad to have your introduction, and please share your experience regarding this Grand Iftar by Al Khidmat Foundation. So basically Al Khidmat Foundation invited us, और हम वैसे तो खुद जाके पता नहीं कौन कौन सी लाविश जगहों पे इफ्तार करते हैं, लेकिन हमने आज सोचा कि हम स्पेशली आ जाएंगे और सब बाकी लोग अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ इफ्तार करेंगे और यहाँ पे आके उनकी साथ इफ्तार करके फील करेंगे कि हर कोई इतना ब्लेस नहीं होता, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना जो करते हैं, हम उतना जो खाते हैं वो शेयर करें इनके साथ, ताकि हम में से कोई भी भूखा ना सोए पाकिस्तान। और आपका क्या फीडबैक है? इस तरह के इवेंट्स में अंदर अवेयरनेस या रिमाइंडर्स के तौर पे एक्ट करते हैं कि इंसान होता है वो दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर हमारे इसी तरह से इवेंट्स होते रहेंगे तो इंसान में अवेयरनेस पैदा होती है, और दूसरा इक्वालिटी का जो होता है वो चीज़ हाईलाइट। आप कितने टाइम से अटैच हैं अल खिदमत फाउंडेशन के? अल खिदमत फाउंडेशन में मेरे खुद के क्लासमेट्स काम करते हैं, देयर इंटर्निंग ओवर देयर, तो उनके थ्रू आई गॉट कनेक्टेड। तो मेरा उनसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, बट थ्रू फ्रेंड्स मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह काम कर रहे हैं ये लोग, तो फिर मैंने बात की। अच्छा, ये बताइएगा कितना ज़रूरी है माशरे में इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करना, ख़ास तौर पे जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए? इस तरह के इवेंट्स आई गेस होते रहने चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं, साल के 12 महीने होने चाहिए, ताकि इंसान को एक रिमाइंडर मिलता रहे कि आपका पर्पस क्या है। अच्छा, आपका कोई लास्ट में मैसेज कोई ख़ास तौर पे यूथ के लिए, जिस तरह के आप फ्रीलांसर या इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हैं, तो देखने वालों के लिए कोई मैसेज? मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सब लोगों के सामने, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी जो है वो इस तरह से नहीं भूखा सो रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके बारे में सोचें, उनसे शेयर करें, खुद भी थोड़ा बेशक खाए लेकिन कोई भूखा ना सोए। एंड वेरी नाइस मैसेज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी वेल व्यूअर्स, अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर के हेड हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आपको कितने खिदमत के साल हो गए हैं अटैच हुए? मुझे तकरीबन वॉलंटरली तो मैं तकरीबन 7 साल से अल खिदमत से वाबस्ता हूँ। जब हम स्कूल में थे तब से ही एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन अब एक कमिटमेंट के साथ जो है मैं ऐड कर रहा हूँ वॉलंटियर डिपार्टमेंट पाकिस्तान को। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 2 सतह पे 2 सेगमेंट्स में हम काम कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट्स होते हैं और एक प्रोफेशनल वॉलंटियर्स होते हैं हमारे पास। तो आज का जिस तरह आप इवेंट देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मिल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इससे पहले भी जो है उन्होंने इस ग्रैंड इफ्तार के लिए उनके लिए बच्चों के लिए ईदी जो कलेक्ट करना और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बनाना, और इस इवेंट का एक एजेंडा के ऊपर उन्होंने कई घंटे जो है उसको काम को किया है, और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अब है एक, यानी आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों इस वक्त ऑर्फन बच्चे, ओल्डर एज होम जो ओल्डर पर्सनस हैं, वो ओल्ड एज होम के जो हमारे साथ वो शरीक हैं इसके अंदर। तो इसमें यानी मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स को भी होना चाहिए, और मैं अपील भी करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ुसूसी यूथ जो है, वो हमारे साथ इस कॉज के अंदर जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। माशाल्लाह। सर, आज का जो ग्रैंड इफ्तार डिनर था, इसका क्या मकसद था बेसिकली आज का जो ये इफ्तार था, इसके अंदर हमने 2 कम्युनिटीज़ को इंगेज किया। एक वो कम्युनिटी जो ओल्ड एज होम के लोग हैं जिनके पास उनकी औलाद नहीं है, और एक तरफ हमारे ऑर्फन बच्चे हैं जिनके पास उनके बाप नहीं है। तो हम उन दोनों को एक उनका एक मेले का समा होता है, इधर हम दोनों को एक इकट्ठा करते हैं, वो
وہ بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ ان میں تحائف تقسیم کرتے ہیں, بچوں کے لیے بچیوں کے لیے فیس پینٹنگ مہندی کا انتظام کیا ہوتا ہے. جو اولڈ ہوم کے ادھر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو سٹوریز سناتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پورا دن بتاتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی ایک بہت ہی ایک وہ انٹریکٹیو اور ایک بڑا وہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کا بچوں کو بھی اور اولڈ ایج ہوم کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان دونوں کو انتظار ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی کا. جی سر, آج کے اس ایونٹس میں کتنے لوگ انوائٹیڈ تھے؟ اس ایونٹ کے اندر ہمارے 1500 سے زائد جو آرفن بچے تھے یہاں شریک تھے. اس کے بعد تقریباً کم و بیش جو تھے 500 ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم کے لوگ ہیں, اور اسی طرح پھر ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں. تو کل ملا کے یہ فگر جو تھا تقریباً 2500 سے 3000 کے درمیان یہ فگر جو تھا ہمارے اس وقت جو موجود ہیں لوگ, آپ دیکھ سکتے ہیں. سر کتنے پروجیکٹس پہ الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے بیسیکلی 7 سروس ایریاز میں کام کر رہا ہے, جس کے اندر ہیلتھ ہے, جس کے اندر کمیونٹی سروسز ہے, آرفن کیئر پروگرام ہے, مواخات ہے, اسی طرح ہمارا الفلاح جو ہے اسکالرشپ اسکیم جو ایجوکیشن پروگرام ہے اس کے تحت وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کلین واٹر پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, اس پہ الخدمت ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی 7 سروس ایریاز ہیں جن میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے, اور تقریباً سالانہ جو ہے کوئی 20 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ یعنی سارے کاموں کے اندر جو ہے اسپینڈ کر رہا ہے. جزاک اللہ. سر لاسٹ میں کوئی انکریجنگ میسیج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, خاص طور پہ یوتھ کے لیے, تاکہ وہ ایز اے والنٹیئر اور ڈونرز کے لیے بھی پارٹیسپیٹ کریں؟ بالکل, میں خصوصاً یوتھ سے جو ہے وہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے, جو اتنے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, یہ سب جو ہے یہ والنٹیئرز ہی اس کو مل کے کرا رہے ہیں. بیسیکلی یہ پروگرام کا جو سہرا ہے یہ آرفن بچے اور یہ والنٹیئرز ہی ہیں. تو میں اپیل کروں گا کہ اس کاز کے اندر ہمارے ساتھ میکسیمم جو ہے اسٹوڈنٹس وہ پارٹیسپیٹ کریں, میکسیمم ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں, اس کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرے گا, آپ کو والنٹیئرشپ اپرچونیٹیز دے گا. تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. جزاک اللہ. اٹس بین ویری نائس ٹاکنگ. جی ویل ویورز, پاکستان جوگی تعلیمی تحریک کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر شارٹلی آپ کو انٹروڈکشن. جی میرا نام مبشر حسین ہے, اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے خانہ بدوش نومیڈ جو پاکستان میں جن کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد سمیت پاکستان کے 24 شہروں میں ہم ان کی جھونپڑیوں میں ہی جا کر وہاں اسکول قائم کرتے ہیں, خیمہ لگا کر قائم کرتے ہیں, اور ان کو ووکیشنل سینٹر یعنی ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, مختلف ہنر بھی سکھا رہے ہیں, اور تعلیم کے لیے ان کو مطلب ان کا شعور بیدار کر رہے ہیں کہ انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے جس معیار زندگی سے آپ نے سمجھوتا کیا وہ انسانیت کے منصب اور مقام نہیں. ہمارا ویژن ہے کہ ہم پاکستان میں آباد 2 کروڑ سے زائد خانہ بدوشوں کو علم و ہنر کے زیور سے آراستہ کر کے قومی دھارے میں شامل کریں گے, اور دنیا کے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ. سر کن مشکلات کا سامنا ہے اس مصروف عمل؟ اصل میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان بچوں کو جا کر اس پر آمادہ کرنا کہ آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لکھ کر ایک باوقار شہری بن جائیں. تو اور اس پر چونکہ یہ ان کے ذہنوں میں یہ ایک سائیکی ہے, ذہنوں میں چیز رچ بس چکی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اسی طرح آئے, وہ اسی طرح دنیا سے آ کر چلے گئے, اور ہمیں بھی اسی طرح چلے جانا ہے, لہٰذا ہمیں پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے, ان کو آمادہ کرنا سب سے بڑی مشکل ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی مشکل جو ہے کہ ہمیں وہاں میں جو ٹیچر جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, لوگ پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, ہمیں ان کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ یہ کام ایک جذبے کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انسان ہیں, پاکستانی ہیں, ہم ان کو پاکستانی شناخت بھی دے رہے ہیں, ان کے ID کارڈ نہیں ہیں وہ بھی بنوا رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کی منفرد سب سے بڑی تعلیمی تحریک یہی ہوگی انشاءاللہ. سر آج کا لاسٹ میسیج بتائیے گا کہ آج کا جو گرینڈ افطار تھا اس کا کیا مقصد تھا؟ جی آج کا جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت جو گرینڈ افطار تھا, اس میں آرفن جو ہیں یتیم بچے, ان کو ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو احساس محرومی سے باہر لانے کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا, اور الحمدللہ بہت کامیاب رہا, اور بچے بہت میں دیکھ رہا ہوں ہیپی خوشی سے جا رہے ہیں, اور ان کو اپنے والدین کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ الخدمت کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے کہ اتنا بڑا گرینڈ افطار انہوں نے جو ہے اس کا آرگنائز کیا. تو انشاءاللہ ایسے ہی یہ مطلب ایک بندے سے بندہ اور فرد سے افراد اور معاشرہ جو ہے ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا. جزاک اللہ, بہت خوبصورت پیغام, تھینک یو سر. ویل ویورز, الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہیں, تو آئیے تعارف لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ جی السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ. آج کا یہ جو پروگرام ہے گرینڈ افطار کا, یہ آرفن بچوں کے لیے ہے. الخدمت فاؤنڈیشن مختلف شعبہ جات میں کام کرتی ہے,
7 شعبہ جات میں کام کرتی ہے، جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، کلین واٹر، مائکرو فائنانس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کمیونٹی سروسز اور آرفن کیئر شامل ہے۔ تو آرفن کیئر کے تحت 21,000 بچوں کی پورے پاکستان میں کفالت کی جا رہی ہے، جس میں سے 2,000 سے زیادہ بچے لاہور کے ہیں۔ تو پچھلے 6 سال سے ہم ان کے لیے ایک گرینڈ افطار کا پروگرام کرتے ہیں، جس میں عید گفٹس بھی ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پروگرام ہے، تیسرے سال ہے کہ یہ UMT میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ 2,000 بچے اور ان کی والدہ اس پروگرام میں شریک ہیں، اور سب بچوں کو عید گفٹس عیدی دی جا رہی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی عید کو سیلیبریٹ کریں، رمضان کو سیلیبریٹ کریں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کے اس سیلیبریشن کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ سر، کتنے عرصے سے آپ اس ادارے سے منسلک ہیں؟ میں تو جب سے یہ ادارہ بنا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن میری ذمہ داری جو ہے وہ 2017 سے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ الخدمت کے جو دیگر پروگرامز ہیں، جیسے آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا دیکھا کہ یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہے ریلیف پہ خرچ کیا، اور اب 5 ارب سے ہم نے ریہیبلیٹیشن کا فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں یقیناً 10 سے 15 ارب روپیہ خرچ ہوگا، جس میں جن کسانوں کی زمینیں تباہ ہو گئیں ان کو مفت بیج اور کھاد دیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ الخدمت کے جو صاف پانی کے پروجیکٹس ہیں، ان سے روزانہ 50 لاکھ افراد صاف پانی پیتے ہیں۔ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ صاف پانی ہے، تو 50 لاکھ افراد روزانہ الخدمت کے پروجیکٹ سے پانی پیتے ہیں۔ سر لاسٹ میں ایک بتائیے گا کہ کس مشکلات کا سامنا ہے؟ ویسے تو ہر مصروف عمل ہے فلاحی کاموں میں الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے 171 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، جو میڈیا ہے، کہ سب لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سر لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیے؟ بس میرا میسیج یہی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سر۔ جی ویل ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر موجود ہے، تو آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ میرا نام مغیث قریشی ہے اور الخدمت لاہور کو آپریٹ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے اس گرینڈ افطار ڈنر میں جی، جزاک اللہ۔ تھینک یو سر۔ یہ جو آج کا گرینڈ افطار تھا، اس کا کیا مقصد تھا بیسیکلی اس کو ہم پچھلے 6 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا اس میں ایک موٹو ہوتا ہے کہ جو یتیم بچے ہیں، جن کو ہم باہمت بچے کہتے ہیں، اور باہمت ماں جو ان کی بیوہ خاتون ہوتی ہیں، ان کو، اور جو معاشرے میں کچھ ایسے بزرگ ہیں جو کسی نہ کسی خاندانی یا کوئی ایسی وجہ سے اکیلے رہ گئے ہیں اور اولڈ ایج ہوم وغیرہ کے اندر اپنی رہائش پذیر ہیں، تو ہم ان کو، معاشرے کے محروم لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک طرح کا عید میلہ اس کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس میں آج ہم بچوں کو عیدی بھی دی ہے، ان کو افطار ڈنر بھی کرایا ہے، بزرگوں کو بھی افطار ڈنر کرایا ہے، بزرگوں کو بھی ہم نے عید کے سوٹ دیے ہیں، اور گو کہ وہ بزرگ ہیں لیکن پھر بھی ہم نے بچوں نے یونیورسٹیز، کالجز کے بہت سارے یوتھ کلب، الخدمت لاہور کا یوتھ کلب ہے، ان بچوں نے کافی فنڈز اکٹھا کیے اور اپنی طرف سے بزرگوں کے لیے سوٹ بھی خریدے، اور کیش عیدی بھی دی بزرگوں کو بھی اور یتیم بچوں کو بھی۔ الحمدللہ آج 2000 کے قریب یتیم بچے یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے گرینڈ افطار ڈنر بھی کیا ہے اور عیدیاں بھی وصول کی ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پر میں مزید بتاتا چلتا ہوں کہ آج کے ایونٹ میں مہندیاں بھی لگائی گئی ہیں بچیوں کو، چوڑیاں بھی لگائی گئی ہیں بچوں کے، فیس پینٹنگ بھی کی گئی ہے، ایک طرح کا بالکل اس کو عید کا جشن کے طور پہ منایا گیا۔ یہ پچھلے 6 سال سے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کور کیا ہے، جمپنگ کیسلز بھی ہیں، میجک شو بھی ہوا ہے، اور UMT کا بہت بڑا تعاون رہا ہے۔ ابراہیم حسن مراد لوکل منسٹر بھی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، انہوں نے اپنا خصوصی وقت بھی دیا اور خصوصی اس کی ساری مینجمنٹ بھی انہوں نے اپنے ذمہ لی تھی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں UMT کا، ابراہیم بھائی کا، کہ انہوں نے اس سارے ایونٹ کو جب سنا، ویسے 3 سال سے یہاں پر ہی ہو رہا تھا، وہ 3 سال سے عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن آج اس سال وہ موجود تھے، تو انہوں نے خصوصی ٹائم دیا اور آج شرکت بھی کی، بچوں کے ساتھ گھلے ملے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا۔ بہت ایک طرح کا یہ اپنائیت اور ایک بڑا پرنور سا ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور یقین کریں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن نہ بچوں کا جانے کا دل کر رہا ہے، نہ یہاں سے ہمارا جانے کا دل چاہ رہا ہے، کہ کچھ نہ کچھ چہروں پہ خوشیاں بکھرتی نظر آتی ہیں، تو اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سر، بہت عرصہ دراز سے الخدمت مصروف عمل ہے فلاحی کاموں میں، تو سر کن چیلنجز کا سامنا ہے؟
देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन का एक एतमाद है लोगों का, और लोगों का ताउन भी रहता है। और जो चैलेंजेस हैं वो इन्फ्लेशन के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने बताया कि अल खिदमत के 7 चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा मेजर टॉपिक जो सा है वो ऑर्फन केयर प्रोग्राम होता है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है। तो एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में तकरीबन इस टाइम कोई 4.2 मिलियन लोग बच्चे जो से हैं वो यतीम हैं। अब उनकी कफ़ालत करनी है, अल खिदमत ने इसका बेड़ा उठाया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह लोगों का ताउन बरकरार रहेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक वक्त आएगा कि यहाँ पर तमाम बच्चों की कफ़ालत करेंगे और उनको इस मुल्क का कारामत शहरी बनाएंगे। माशाल्लाह। सर लास्ट में कोई ईद के हवाले से करीब है, कोई मैसेज देना चाहे ख़ास तौर पे जो हमसे दूर हैं या जो बिछड़ गए हैं? बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद में ईद का एक फ़लसफ़ा है। ईद होती है रमज़ान के बाद, आपको एक अल्लाह ताला ने इनाम की सूरत में इसको ईद का नाम रखा है, ईद को एक सेलिब्रेशन रखी है। हमें इस टाइम जो सा है, जो मुल्की हालात हैं, जो लोग महरूम हैं, जिनके पास कुछ खुशियाँ कम हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने गिरदोनवा में उन लोगों को देखें, उनके साथ ईद की खुशियाँ बाँटें, छोटी छोटी ईद के तोहफ़े प्लान करें। बिल्कुल वैल्यू ऑफ मनी ना देखें कि ये क्या वैल्यू का है। एक आप किसी को पेंसिल बॉक्स भी देते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पर ऑर्फन बच्चे आए हैं तो हमने उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए हैं। मतलब ये आप जितने भी गिफ्ट दे दें, जो दे सकते हैं अपने गिरदोनवा में लोगों को दें, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस नोट के साथ कि यही है इबादत, यही है दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। वेल व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ग्रैंड इफ्तार में जो सरगर्मियाँ हुई उसे उजागर करना हमारा मकसद था। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।